بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منٹو پارک کی دفعوں کے سلسلے کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دوسرے جو دف تھی مین، یہ اس کی لڑی ہے استاد امام الدین عرف موچی صاحب سے۔ یہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے شروع ہوئی تھی پتنگ بازی کی دف وائز گیم۔ تو یہ آگے ان کے یہ شاگرد آپ سارے یہ نام پڑھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ سارے آپ استادی شاگردی کی بڑے بڑے نام، یہ شہر لاہور کے بلکہ پاکستان کے۔ یہ جو مجھے کتاب میں سے ملی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر شروع سے لے کر آپ کو اینڈ تک دکھا دیتا ہوں اس گھرانے کی تفصیل۔ یہ آپ پھر سے دیکھیے، استاد امام الدین صاحب کے 2 شاگرد تھے۔ آگے پھر اس دونوں شاگردوں کے شاگرد خلیفہ کہتے ہیں کہ جو ان کی اولاد میں سے ہو۔ تو یہ دیکھیں، اس میں کچھ خلیفے بھی ہیں جن کو وراثت میں استادی ملتی ہے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر لاہور کے بہت بڑے بڑے نام۔ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے دفعوں کے معاملے میں۔ کل میں نے آپ کو استاد فضل الدین کے گھرانے کی سارا شجرہ دکھایا تھا، جو کہ مجھے ایک پرانی کتاب میں سے ملا تھا۔ یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے استاد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد، اور یہ سلسلہ تقریباً 200 سال چلتا رہا۔ تو یہ ہے، اس کے ساتھ میں ایک چیز کا اور ایڈیشن کرتا ہوں، ذرا میرا انتظار کیجئے۔ یہ یہاں پر رائٹر لکھتا ہے، جب تک انگریزوں کی حکومت قائم رہی اقبال پارک کو منٹو پارک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس کا نام اقبال پارک رکھ دیا گیا۔ یہ نام شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہاں پر صدیوں سے پتنگ بازی ہوتی آ رہی تھی۔ پہلے وقتوں میں ہر پتنگ باز ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا اور اس شوق کو عبادت سمجھ کر کیا کرتا تھا۔ اس وقت گروپ دف کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ پتنگوں کے پیچ لڑایا جاتے تھے، اور اگر ہر آدمی اپنی پتنگ اڑائے تو کسی سے پیچ لڑانے کا لطف نہیں آتا، جو کہ دف بازی میں آیا کرتا تھا۔ اگر آپ کسی دف میں شامل نہیں ہوتے تھے تو کوئی بھی آپ سے پیچ لڑانے پر رضامند نہ ہوتا تھا، جب تک آپ نامور استاد نہ ہوں۔ تو وہ پہلے 2 نامور استاد جنہوں نے مقابلہ بازی یعنی دف بازی کی صورت میں پیچ لڑانے شروع کیے، بہت قابل احترام گنے جاتے ہیں، کیونکہ پتنگ بازی تو ان سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ جو 2 گھرانے وجود میں آئے، اور ان دونوں گھرانوں کے سربراہ خود بہت بڑے پتنگ باز اور پتنگ ساز تھے۔ ایک دف کی لڑی کا سربراہ استاد فضل الدین عرف تیلی تھا، اور دوسری لڑی کا سربراہ امام الدین عرف موچی تھا۔ یہ دونوں استاد اپنے وقت کے بہت بڑے فنکار تھے۔ ان دونوں استادوں کے درمیان پتنگ بازی ہوتی تھی، اور ہر نئے آنے والے کو کسی دف کے ساتھ ملحق ہو کر پتنگ بازی کرنا ہوتی تھی۔ جب ان استادوں کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو مقابلہ بازی زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہر پتنگ ساز اپنے دف کی لاج کی خاطر دل و جان سے پتنگ بازی کرتا تھا۔ انہوں نے ایک وقت میں ایک پیچ کی روایت بھی قائم کی تھی، جو اب تک قائم و دائم ہے، چونکہ دونوں دف یعنی گروپ آپس میں مقابلہ بازی کرتے تھے، اور ایسا کبھی نہ ہوتا تھا کہ استاد فضل الدین کے 2 شاگرد آپس میں پیچ لڑائیں، اور نہ ہی دوسری دف کے شاگرد، بلکہ ان دونوں شاگردوں کے درمیان مقابلہ بازی ہوتی تھی۔ یوں یہ دلچسپ کھیل
اب تک رواں دواں ہے۔ ان دونوں استادوں کے بہت سے نامور شاگرد پیدا ہوئے جو کہ بعد میں خود استاد کہلانے لگے۔ اس وقت جب انہوں نے خود پتنگ بازی اور پتنگ سازی میں مہارت حاصل کر لی، ان دونوں لڑیوں کے پیروکار ابھی تک برسر پیکار ہیں، اگرچہ بہت سے علیحدہ گروپ بھی وجود میں آ گئے ہیں اور شہر لاہور کی مختلف جگہوں پر پتنگ بازی کرتے ہیں۔ استاد فضل الدین اور استاد امام الدین کی لڑیوں میں بہت سے نامی گرامی استاد پیدا ہوئے تھے جن کے فن کا لوہا آج تک بھی مانا جاتا ہے۔ پتنگ باز ان استادوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور ادب سے نام لیتے ہیں۔ دونوں دفوں کے سب پتنگ باز بھی اس بات پر متفق ہیں اور سب سے زیادہ جس استاد کو احترام دیا جاتا ہے ان استاد کا نام استاد جلال مرحوم ہے۔ استاد جلال مرحوم امام الدین کی لڑی میں سے گزرا ہے۔ یہ شخص پتنگ بازی اور پتنگ سازی کا بتاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد جلال جیسی پتنگ آج تک کوئی نہ بنا سکا ہے، مگر سنا ہے کہ اب بہت سے لوگ استاد جلال کے طریقے کو اپنا کر پتنگ بنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی پتنگ بنانے میں مہارت حاصل کر لیں۔ بہرحال جب تک اس استاد کی مکمل شخصیت کے متعلق اگر نہ لکھا گیا تو تمام پتنگ بازوں کا علم ادھورا رہ جائے گا۔ تو بات دو گرانوں کی ہو رہی تھی۔ میں نے ان گرانوں اور ان کی لڑیوں کو ایک نقشے کی صورت میں واضح کر دیا ہے جس سے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ کون سا کھلاڑی کس لڑی سے تھا اور کون کس کا استاد تھا۔ تو یہ رائٹر ہیں جی، تو جو بات انہوں نے بتائی کہ یہ اس طرح سے لری در لری یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور یہ 200 سال پتنگ بازی ہوتی رہی، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ یہ علم بہت بڑا ہے پتنگ بازی کا اور اس کے لیے ایک ہی کتاب پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور نئے ٹاپک اور نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ کل حاضر ہوں گا، کیونکہ ابھی تیسری دف کا تذکرہ بھی باقی ہے جو کہ ایک بہت نامی گرامی اور وہ بھی بہت بڑی دف تھی۔ تو بھائی کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔